نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. ان الحمد لله رب العالمین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ناظرین کرام، آپ تمام کا اس خصوصی پروگرام علماء کی محفل کے دوسرے ایپیسوڈ میں ایک مرتبہ پھر سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ ہمارے ساتھ پھر سے ایک مرتبہ وہی تین علماء کرام موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ پہلے ایپیسوڈ میں ہمارے سامنے ٹیلی ویژن کے نقصانات اور فوائد پر جو سو روشنی ڈالی تھی قرآن حدیث کی روشنی میں. انشاءاللہ آج اس پروگرام میں بالخصوص چاہوں گا الجرا ٹی وی پر جتنی مائیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، آپ اپنے کام کا چھوڑ کر اس پروگرام کا توجہ سے سنیں، جہاں پر انشاءاللہ آج جو موضوع چنا گیا وہ ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا رول. یوں تو باپ بھائی ہر کسی کا رول ہوتا ہے، لیکن ماں کے رول کو جو اہمیت اسلام میں دی گئی ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ آج ہم تمام علماء کرام سے لیں گے. میں اس بات سے پہلے شروع کروں گا شیخ ابوالکلام مدنی صاحب سے کہ ماں کی اہمیت، ماں کو جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، یہ تمام قرآن حدیث کی روشنی میں جو باتیں آتی ہیں، اس مرتبے کے پیچھے جہاں اللہ تعالیٰ مرتبہ دیتے ہیں وہیں ذمہ داری بھی دیتے ہیں، تو اس مرتبے کے ساتھ ساتھ ایک ماں کی ذمہ داری قرآن حدیث میں کیا بتائی گئی ہے اولاد کے لیے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد. ناظرین کرام، ماں اسلامی معاشرے میں اپنے بچے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد بچہ ہو یا بچی ہو، سب سے زیادہ قریب اپنے ماں سے رہتی ہے. تو بچہ ہو یا بچی سب سے پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے اور پیتی ہے. اور اس کے علاوہ ماں کا جو مزاج ہوتا ہے اور جو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، جو اس کے دل کی باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جس طریقے سے پاکی و صفائی کا خیال کرتی ہے، جس طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کرتی ہے، تو ایسا اس کا ذہن رہتا ہے، ایسے اس کی غذا رہتی ہے. ایسے ہی ذہن، ایسی غذا سے جو دودھ بنتا ہے وہ دودھ جو ہے بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، تو یقیناً اس کی تربیت بہترین طریقے سے ہوتی ہے، اور اس خوراک کا جو ہے بچوں پر اثر ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی حرام غذا استعمال کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلا رہا ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وہ بچے جو ہے آوارہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں پیدا ہوتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والبنات الی الامہات امیل ولقولہن ارغب. بچیاں اور ایسے بچے بھی یہ ماؤں کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں اور ماؤں کی بات بہت ہی رغبت سے وہ سنتے ہیں. گھر میں باپ بھی ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہے فطری طور پر جو ہے ماں کی طرف ہی مائل ہوتے ہیں. اس لیے ماں کا بہت ہی اہم رول ہے. اگر وہ جو ہے اپنے بچے کو صالح بنانا چاہ رہی ہے اور اس کی اسلامی تربیت کرنا چاہ رہی ہے اور وہ خود اسلامی ماں ہے، تو یقیناً اس کا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے. اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ دونوں کو مخاطب کر کے کہا فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی بچہ یہودی، نصرانی، مجوسی بن کے نہیں پیدا ہوتا ہے. سب مسلمان ہو کر کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہودی بنانے والے، عیسائی بنانے والے، آگ کی پوجا کرنے والے بنانے والے یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جن گھرانوں کے اندر اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جاتا ہے، تو جب ماں نماز پڑھتی ہے تو بچہ تھوڑا بڑا ہونے کے بعد نماز کی نقل کرتا ہے اور سلام اکرام وغیرہ کا آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، تو بچے کے اندر بھی وہی باتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جن گھرانوں کے اندر
गाने बाजे नाच वगैरह का माहौल है, तो छोटा बच्चा भी जब मुंह से आवाज़ निकालता है तो गाने का आवाज़ निकालता है, नाचने गाने का काम करता है, तो माँ बाप को उसी से खुशी होती है। तो बहरहाल माँ को शायर इस्लाम हाफिज़ इब्राहिम फरमाते हैं, अल उम्म मदरसा इन आदत शाबन तैयबल आराखी, माँ जो है एक मदरसा होती है। तो उस हैसियत से माँ की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं। अगर माँ जो है अपने बच्चे को की सही तरबियत करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है, उसका मकाम जो है मदरसे के जैसा है। अगर माँ जो है चंद अपने बच्चों की इस्लाह कर देती है तो उनके ज़रिए से पूरा माशरा, एक नस्ल जो है अच्छी बन जाती है। इसलिए जो है माँ का बहुत ही अहम रोल है। माँ अगर चाहे तो बच्चों को अच्छा बना सकती है, और अगर उसके तरबियत का ख्याल नहीं रखती तो बच्चा जो है बिगड़ जाता है। इसकी भी एक मिसाल बहुत ही इबरतनाक आपके सामने बयान करता हूँ। एक मरतबा एक मामला जो है फ़ैसला एक शरीयत इस्लामी अदालत में गया। एक आदमी ने चोरी किया, तो अदालत ने फ़ैसला किया कि इसका हाथ काट दिया जाए। जब यह फ़ैसला नाफिज करने का वक्त आया तो अदालत में बच्चा यह कहता है, इक़्तऊ लिसान उम्मी क़ब्ल अन तक़्तऊ यदी, मेरा हाथ काटने से पहले मेरी माँ की ज़बान काटिए। क्योंकि बचपन में जब मैं पड़ोसी के घर में अंडा चोरी करता था तो माँ मुझे अपनी ज़ुबान से मना नहीं करती थी, बल्कि माँ कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अस्बह इब्नी रजुलन, मेरा बच्चा आज जवान हो गया, एक मर्द बन गया। ऐसा मुझे हिम्मत दिलाती थी। अगर वो मुझे पहले ही दिन रोक दी होती तो मैं अंडों की चोरी के बाद इस तरीके से चोर और डाकू नहीं बनता और हाथ काटने की नौबत नहीं आती। इसलिए मेरा हाथ काटने से पहले जो है मेरी माँ की जो है ज़बान काटी है। तो बहरहाल और बहुत सारी मिसालें हैं, अहादीस वगैरह में इसका ज़िक्र है, जिससे ये मालूम होता है कि औरत जो है बच्चे की तरबियत के ज़्यादा हक़दार है और वो बाप से ज़्यादा तरबियत का काम अंजाम दे सकती है। शेख नूरुद्दीन, मैं आपसे इस बारे में वजाहत हासिल करना चाहूँगा, ख़ासतौर पर हम नाज़रीन के लिए बात बड़ी जो अहम होगी कि वालिदा का रोल होता है। जिस तरह अभी शेख ने वजाहत की कि बहुत ही अहम रोल है वालिदा का, जैसा मिसाल भी आपने दी कि वो बच्चा कहता है कि पहले मेरी वालिदा ने मुझे नहीं रोका। तो आमतौर पर माशरे में कभी जो हालात आ जाते हैं कि पहली बीवी के इंतकाल के बाद जब छोड़ दूसरी शादी करता है तो ये माँ पहले वाले बच्चों के लिए सौतेली माँ कही जाती है। इस सूरत में आम तौर पे बिलखुसूस मुस्लिम माशरे में, ख़ास तौर पे हैदराबाद या हमारे मुल्क के अंदर बात पाई जाती है कि सौतेली माँ का रवैया अपनी औलाद के लिए वैसा नहीं होता जैसी सगी माँ के लिए। तो इस ज़िमन में कई वाक़यात हमारे सामने ऐसे उभर कर आए कि सौतेली माँ के रवैये की वजह से ये औलाद की ज़हनियत में बिगाड़ पैदा हो गया। तो इस सूरत में ऐसी सौतेली माएँ जो शायद अपने बच्चों की तरबियत के लिए आगे पीछे हो रही हैं, इनके लिए आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह, सवाल तो बहुत ही उम्दा सवाल मेरे सामने पेश किया गया है कि आम तौर पर सौतीली माएँ अपने उन बच्चों की खिदमत सही तौर पर अंजाम नहीं दे सकती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो उन सौतीली माओं से मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप देखें आप कि वो जो बच्चे आपके पास हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे ना होने से क्या आपकी दिलचस्पी उससे कम हो जाना चाहिए? हरगिज़ नहीं। हम ज़रा तारीख़ का मुताला करते हैं, ज़रा देखते हैं कि वहाँ पर देखो आप कि फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया हैं। देखा समंदर में एक संदूक जा रहा है, कहा कि उस संदूक को लाया जाए। संदूक को लाया गया और लाने के बाद संदूक खोला गया, उसमें खूबसूरत बच्चा था। फ़िरौन ने फ़ौरन कह दिया कि इसको मार दिया जाए। तो हज़रत आसिया अगरचे के उसकी हकीकी माँ नहीं थी, उसने कहा कि उसको ला तक़्तुलू, उसको न मारो, मुमकिन है हम उसको अपना बेटा बना लें। तो गोया एक आसिया जिसने औलाद तो नहीं जना था, लेकिन उस बच्चे के लिए वो सौतेली थी, उसके बावजूद भी कितनी हमदर्दी उनके पास पैदा हुई है और कैसी हमदर्दी उसके अंदर जो है अल्लाह ताला ने रखी, उसकी तरफ उसको देखना चाहिए। और ये भी याद रखे कि हर सौतेली माँ को सोचना होगा, चलो आज मुझे औलाद हो गई, इंतकाल अगर मेरा हो गया, मेरी औलाद के सामने मेरे इंतकाल हो गया,
ظاہر بات ہے میرا شوہر کسی اور سے نکاح کر لے، کیا میں پسند کرتی ہوں کہ میرے بچے کی نگرانی آنے والی ماں نظر انداز کرے، آنے والی ماں اس کو جھڑکتی رہے، آنے والی ماں اس کو پیار و محبت کی نظر سے نہ دیکھے؟ ہم نہیں چاہتے ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں چاہتے تو ظاہر بات ہے ہم کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شوہر سے حقیقی محبت ہے اس بیوی کو تو یقیناً شوہر سے محبت ہونے کی وجہ سے اس کے بچوں سے بھی فطری طور پر محبت ہونا چاہیے۔ اگر ان سوتیلے بچوں سے محبت نہیں ہو رہی، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ اپنے حقیقی شوہر سے یہ حقیقی محبت نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حقیقی طور پر جس سے اٹیچمنٹ ہوتا ہے اس کے دوستوں سے بھی ہم کو محبت ہوتی ہے، اس کے اولاد سے ہم کو محبت ہوتی ہے، لہذا اس کو سوتیلا پن کا مظاہرہ ہرگز نہیں کرنا ہوگا اور بالکل اپنے حقیقی بچوں کی طرح اس کی نگرانی کرے گی۔ کل چل کر یہ ضعیف بن جائے گی، کل چل کر یہ بوڑھی بن جائے گی، تو یہ اولاد فیلنگ نہ کرے کہ یہ ہماری سوتیلی ماں ہے، ہم اس کی خدمت کیوں کریں۔ اگر آپ نے خدمت نہیں کی تھی ظاہر بات ہے یہ بڑے ہو کر بچے بھی ویسے سلوک کریں گے، لہذا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بڑھاپے میں یہ بچے آپ کو کسی کونے میں ڈال لیں، کسی ہسپتال میں ڈال دیں، کسی اولڈ ایج ہاؤس میں ڈالیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان بچوں کو اپنے حقیقی بچوں کی طرح نگرانی کریں، دیکھ بھال کریں، محبت کریں۔ یہی اسلام کی جو ہے ہم کو تعلیم دی جاتی ہے۔ جزاک اللہ شیخ، میں آپ سے ایک اہم وضاحت چاہوں گا، دیگر دو علماء کرام نے ہمارے سامنے مختلف پہلو سے وضاحت کی ہے۔ ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کی تربیت صحیح ہو اور ان کی جو سو خاص طور پہ والدہ یہ کوشش کرتے ہیں اولاد کی تربیت صحیح کریں، لیکن جانے انجانے میں والدہ کا کچھ ایسا سلوک اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بھائیوں کے ساتھ یا ان کا ٹی وی کا دیکھنے کا معاملہ یا ان کے گھر میں ساس بہو کے جھگڑے کا معاملہ، دیورانیوں سے جھگڑے کا معاملہ، والدہ کے ایسے رویے کو بھی جو چھوٹے بچے ہر چھوٹی بڑی حرکت میں نظر رکھتے ہیں، تو ایسے غلط رویے سے جو اولاد پہ اثر پڑ رہا ہے اس متعلق آپ والدین کے لیے اور خصوص والدہ کے لیے کیا رہنمائی کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی جس سوال آپ نے کیا۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں میں زیادہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ والدہ اور گھر کے دوسرے افراد، جیسے فرض کیجئے ہمارے گھر میں کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہیں سے اس بچے کے ساتھ منفی رویہ شروع ہو جاتا ہے غیر شعوری طور پر۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، خالہ آئی گود میں لی، پھوپھی آئی بچے کو گود میں لی، پہلا لفظ نکلتا ہے ہاں دیکھیں بدماش کیسے گھور کے میرے کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں لفظ بدمعاش اس بچے کے حق میں استعمال کیا جا رہا ہے جو ابھی آگے دنیا کی کچھ ہوا بھی نہیں کھایا ہے، ماں کا نفیس دودھ پی رہا ہے، اس کے حق میں بد اور معاش کا لفظ استعمال کیا۔ بد کے معنی برا ہے اور معاش کے معنی غذا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ حرام کی غذا کھا رہا ہے یا ایسی ناجائز چیز کھا رہا ہے۔ تو یہ الفاظ اس کے جسم پر، اس کے دماغ پر اور اس کے باڈی لینگویج پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جب ماں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچے کوئی نافرمانی کرتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے جس سے خود وہ اپنے آپ کو گالی دے رہی ہے، جیسے کہتی ہے حرام زادہ۔ حرام زادہ کا مطلب یہ کہ اس نے خود اپنے بستر پر خیانت کی ہے، جو بچہ جو ہے کسی دوسرے کا پیدا شدہ ہے۔ غیر شعوری طور پر کہتے ہیں، خود اپنے بچوں کو کہتے ہیں بے ہدا۔ بے ہدا کا مطلب ہے کہ وہ ہدا یافتہ نہیں ہے، اس کو ہدایت نہیں ملی ہوئی ہے۔ تو یہ غیر شعوری طور پر کچھ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر رچی بسی ہوئی ہیں، عورتوں کو اس زبان استعمال کرنے کے لیے دیکھنا چاہیے۔ اور ایسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کب فرشتے کس بات پر آمین کہتے، کون سی چیز ان کے لیے قبولیت کا وقت ہو اور ان کے لیے مصیبت کا وقت بن جائے۔ بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ ماں کے خیالات کچھ ہوں اور باپ کے خیالات کچھ ہوں تو اس سے بچوں کی طبیعت پر بہت منفی اثر پڑتا ہے، اور بچیاں ماں کے مزاج میں گھل جاتی ہیں، بچے باپ کے مزاج سے قائل ہو جاتے ہیں۔ کبھی ماں نرم مزاج ہوتی ہے، کبھی باپ سخت مزاج ہوتا ہے، کبھی ماں سخت مزاج ہوتی ہے، باپ نرم مزاج ہوتا ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان خلیج پڑتی چلی جائے گی تو غیر شعوری طور پر وہ خلیج بچوں کے مزاج میں بھی آئے گی اور بچوں کی زندگی زیادہ متاثر ہوگی بنسبت بچوں کے، اس لیے کہ وہی چیزیں وہ لے کر اپنے سسرال جائیں گی، اور جہاں جب تربیت صحیح نہیں ہوگی تو اس کے منفی نتائج طلاق اور خلا کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ وہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مائیں اپنی بچوں کی تربیت میں ذرا کمزور واقع ہوتی ہیں، غلط ان کی تائید کرتی ہیں، ان کے لباس کے سلسلے میں، ان کی خواہشات کے سلسلے میں، ان کی ضروریات کے سلسلے میں باپ پر ذرا زیادہ ہی بوجھ ڈال دیتی ہیں، اور ان کے کبھی معاشی حالات کا خیال نہیں کیا جاتا، کبھی دینی مزاج کا خیال نہیں رکھا جاتا،
باپ دینی مزاج کا ہوتا ہے، ماں فیشنیبل ہوتی ہے، باپ کی کمائی کم ہوتی ہے، ماں کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں، اور بچوں کی طرف اس وجہ سے وہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ باپ گھر پہ رہتا نہیں ہے، ٹی وی کے اوپر زیادہ وقت گزرتا ہے، گھر کے مطلوبہ کام نہیں ہوتے ہیں، باپ آ کے بیوی پر غصہ کرتا ہے تو بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ماحول میں جب تک میاں اور بیوی کے درمیان میں خوشگوار زندگی نہ ہو، ذہنی تناؤ نہ ہو، اور اس وقت تک بچوں کی پرورش صحیح عروج پر نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کی تربیت کی خاطر بہت سارے معاملات کو میاں اور بیوی سلجھائیں اور ان کے خاطر کمپرومائز کریں۔ بہت ساری چیزوں میں اگر ٹھیک نبھا نہ ہو بھی پاتا ہے، بچوں کا مستقبل پیش نظر ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کریں، اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، بد زبانی کا استعمال نہ کریں۔ اونچی آواز میں اگر شوہر کو بھی ٹی وی دیکھنا ہو یا نیوز دیکھنا ہو تو اس کا استعمال اس طریقے سے نہ کریں کہ بچوں کو وہ چیز زیادہ متاثر کرے اور بچے ٹی وی سے زیادہ لگاؤ اختیار کریں۔ اور گھر کے ماحول میں بھی زبان، خاص طور پر ہمارے پاس زبان کے سلسلے میں بچوں کو بڑی بے ادبی سے پکارا جاتا ہے، یہ اہتمام کریں کہ بچوں کو بھی احترام سے پکاریں، بیوی کو بھی احترام سے پکاریں، آپ کا لہجہ استعمال کریں، آئیے جائیے والی زبان استعمال کریں، بازاری زبان، رکشے والوں کی زبان، پڑھے لکھے لوگوں کی زبان، جاہلوں کی زبان نہ استعمال کی جائے۔ تو اس سے بڑی تبدیلی واقع ہوگی ہے، بچے بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، اور خاندان کا سب سے بڑا ذمہ دار باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے۔ ان دونوں کو اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس پوزیشن پر ہیں، ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنے اونچے مقام پر دیا ہے، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، 75% ماں کے سلسلے میں تائید کی گئی۔ تو یہ ساری باتیں بھی ماں کو خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ دینی امور کی پاسداری ہونی چاہیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو ماں سب سے پہلے تیار ہو، گھر کے اندر کوئی بھی دینی معاملات ہو تو اس میں پیش ماں رہے، اور بچوں کو بھی اس کی طرف کرے، چھوٹے بچے ہوں تو ان کو نمازوں کے لیے بھجوائے، بیٹی ہو تو اس کو وضو کر وقت پر تیاری کے لیے کہیں، اور ان کو یاد دلاتے رہے کہ یہ وقت ہے، اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایک شیڈول بنائے، ترتیب زندگی میں رکھے، اور شوہر آئے تو شوہر کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آئے، اور اپنے لباس کو بھی اچھا رکھے، اپنے آپ کو سنوار کے رکھے، تو ایسی چیزیں، ایسے تناؤ کا ماحول گھر میں نہیں پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جو بات اختلافات کی ہے اور بچوں کے اوپر منفی اثرات کی ہے، وہ کسی حد تک یا بہت حد تک ظاہر ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا آپ نے ابھی تینوں علماء کرام سے بڑی ہی مفید باتیں سنی، سگی ماؤں سے متعلق کیا رہنمائی ہے، سونتلی ماؤں کے بارے میں کیا رہنمائی کی گئی، اور اس کے بعد ماں کا ایسا نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسے عمل یا کیسے بے علمی والے عمل جس کا بچوں پر بڑا منفی اثر پڑتا ہے، اس کی بھی وضاحت بڑے اچھے طریقے سے علماء کرام نے کی ہے۔ لہٰذا ان تمام منفی باتوں کو چھوڑ کر مثبت پہلو کی طرف آئیں، قرآن حدیث کی طرف آئیں، اور اپنے بچوں کی صحیح رہنمائی کریں، کیونکہ آپ جیسا شیخ مدنی صاحب نے کہا کہ ماں خود ایک مدرسہ ہوتی ہے، لہذا آپ اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ انشاءاللہ مزید اور ایپیسوڈز کے ساتھ ہم آپ کے لیے علماء کی محفل لے کر آتے رہیں گے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔